دیکھیے ذرا ہمارا توکل وہاں تک پہنچتا ہے کہ نہیں۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، حاتم الاصم گزرے ہیں، بہت متقی انسان تھے، حج میں جانے کا ارادہ کیا۔ پہلے بڑے مفلس لوگ ہوا کرتے تھے، غریب لوگ ہوا کرتے تھے، آج کی طرح ذرائع اور وسائل نہیں تھے اتنے زیادہ، حرام حلال میں تہذیب ہوا کرتا تھا۔ حج میں جانے کا ارادہ کیا، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں، تو لوگوں نے دیکھا، اہل خانہ نے دیکھا کہ حاتم الاصم تو حج میں جا رہے ہیں، تو بچے گھبرانے لگے، کہا ابا جان آپ حج میں جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سپرد چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا کون کرے گا؟ ہمارا جو رہن سہن ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، وہ تو آپ ہی کرتے ہیں، جب آپ ہی چلے جائیں گے تو ہماری دیکھ بھال کون کرے گا، کون ہمیں کھلائے گا پلائے گا؟ اب حاتم الاصم کچھ بول پاتے کہ چھوٹی سی بچی ہے، اپنے بھائیوں سے کہتی ہے کہ ابا جان ہمیں یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، ہمارے رزق کی جواب داری ہمارے رب کی ہے، ہمارے اللہ کی ہے، تم پرواہ کیوں کرتے ہو، فکر کیوں کرتے ہو؟ تو حاتم الاصم نے جو انتظام تھا تھوڑا بہت کیا، غلہ پانی بھرا اور حج میں چلے گئے۔ کچھ دن گزرے کہ جو غلہ جو اسٹاک تھا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچوں نے رات فاقے میں گزاری۔ کہنا بہت آسان ہے بھوکے رہنا، جب ہم بھوکے رہتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے، بچے ہیں، معصوم سے بچے ہیں، بچوں نے رات فاقے میں گزاری، کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوکے رہے۔ صبح ہوئی، دن نکلا ہے، اللہ کی نصرت دیکھی، اللہ کی مدد دیکھی، اور توکل کس طرح سے کیا جائے، اور کیا ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اللہ تبارک تعالیٰ ہے پر ہے اس طرح سے، ذرا سوچئے گا۔ دن نکلا ہے صبح کا، وقت کا جو امیر ہے وہ لوٹ رہا ہے کسی جنگ سے، کسی جہاد کے میدان سے لوٹ رہا ہے، ساتھ میں اور بھی لوگ ہیں، ٹولی ہے، پوری فوجیوں کی دستہ ہے۔ گھر کے پاس پہنچا حاتم الاصم کے، امیر المومنین ہے، وقت کے حاکم ہے، پیاس لگ گئی، ساتھیوں سے کہا پانی دو، کہا امیر المومنین پانی نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے جاؤ، یہاں بستی ہے، گھر ہے، کسی سے پانی مانگ کر لے آؤ۔ ساتھی آگے بڑھے، لوگ آگے بڑھے، اور حاتم الاصم ہی کا گھر کھٹکھٹایا، بچے باہر نکل کر آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے ساتھ امیر المومنین ہے، ہمارے ساتھ حاکم وقت ہیں، ہم جنگ سے لوٹ رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، پیاس لگی ہے، ہمیں کچھ پانی چاہیے۔ حاتم الاصم کے بچوں نے پانی دیا، پانی پیا لوگوں نے، امیر نے پانی پیا، 2 قدم پیچھے ہٹے اور کہتا ہے من احبنی وافقنی، اور ایک درہم و دینار سے بھری ہوئی پوٹلی نکالی اور گھر کے اندر پھینک دی، اور کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے چاہتا ہے، میری اقتدا میں ایسا ہی کرے جیسا میں نے کیا ہوں، جس کی جتنی استطاعت تو دے، کچھ رقم دے۔ اللہ نے ڈال دی نا دل میں بات، اللہ کی طرف سے تھی نا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ امیر کی نظروں میں اچھا اٹھنے کا موقع ہے، اپنی محبت کو ثابت کرنے کا موقع ہے، تو اپنی اپنی استطاعت اور طاقت کے حساب سے پیسے پھینکنے لگے، درہم و دینار پھینکنے لگے، جس کی جتنی حیثیت تھی پھینکنا چالو کر دیا پیسے، گھر کے اندر، کمرے کے اندر۔ منٹوں شنٹوں میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمرہ درہم و دینار سے بھر گیا، ایسا لگتا تھا کہ دولت کی بارش ہو گئی، گھر والے اتاولے ہو گئے ہیں، خوش ہونے لگے، چیخنے چلانے لگے، کہا ہمارے تو برے دن گئے، مفلسی کے دن ختم، غریبی کے دن ختم، ہمارے اچھے دن آ گئے، دیکھو ہمارے پاس اب اتنا پیسہ ہوگا۔ وہ چھوٹی سی بچی جس نے پہلے کہا تھا نا کہ ہماری جوابداری اللہ کی ہے، ہمارے باپ ہمیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، گھر کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ لوگوں نے کہا ارے اتنا اچھا موقع ہے، درہم و دینار سے ہمارا گھر بھرا ہوا ہے، ہمارے برے دن ختم ہوئے کوئی ہیں، اور تو رو رہی ہے۔ چھوٹی سی بچی نے چیخ کر کہا تھا مخلوق نظر الینا فاغتنینا فکیف لو نظر الخالق الینا۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے اہل خانہ، اے میرے گھر والوں، ذرا سوچو تو صحیح، مخلوق کے ایک آدمی کی نظر ہم پر پڑی تو ہمارے گھر کا یہ عالم ہے، جب اس مخلوق کے خالق کی، رازق کی، اللہ کی نظر ہم پر پڑ جائے تو ہماری بستی کا کیا عالم ہوگا، ہم سب کا کیا عالم ہوگا۔ یہ توکل ہے۔ قال اللہ تعالی فی موضع آخر یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق
وزرع وبرع ومن شر كل عين ناظرة وأذن سامعة ولسان ناطق إن ربي على صراط مستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، عنوان ہے توکل علی اللہ۔ توکل کا معنی کسی ذات پر بھروسہ کرنا کہ یہ ذات میرے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتی ہے، یہ اس ذات پر توکل ہوا۔ اور بات دین اسلام کی جائے، شریعت میں کی جائے تو توکل یا توکل علی اللہ کا معنی ہوگا یہ عقیدہ رکھنا، یہ بھروسہ رکھنا، یہ یقین رکھنا کہ دنیا اور آخرت میں ہمارے تمام معاملات کا اختیار کہ ہمیں نقصان یا نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا، نقصان پہنچانا، اس کا حق اور اختیار اگر کسی ذات کے پاس ہے تو وہ ذات اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔ یہ توکل علی اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ توکل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کرنا ہے، لیکن اس کے کچھ اسٹیپس بتائے گئے، ہمیں بتایا گیا ترتیب سے کہ بھروسہ کس طرح سے کیا جائے۔ صرف یہ کہنا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے ہمیں، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس کی ترتیب بتائی، کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پہلے ان سے مشورہ لے لیا کریں کسی کام میں، کسی چیز میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور مشورے کے بعد جب آپ یقین کر لیں، عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ تین چیزیں بتائی گئیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پہلے مشورہ لیں ان سے کچھ بات میں، کسی کام میں، اس کے بعد یقین پورا کر لیں، عزم کر لیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ متوکلین کو، بھروسہ کرنے والوں کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ یہ توکل کے تعلق سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ اعتماد اور یہ یقین رکھنا کہ ہمارے تمام معاملات کا اختیار اگر کسی کے پاس ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کوئی کامیاب و کامران کر سکتا ہے یا نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ یہ ہے توکل کا صحیح معنی۔ اور دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، صرف بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے آپ کو۔ توکل کے کچھ پہلو آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صرف بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے، توکل کے ساتھ ساتھ آپ کو تدابیر اختیار کرنی ہوں گی، کوششیں کرنی ہوں گی۔ صرف توکل کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف بھروسہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جس کا لفظ ہے زاد التقویٰ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں، امام بخاری صحیح بخاری کے اندر لے کے آتے ہیں کہ جب کچھ حاجی لوگ حج کو جایا کرتے تھے تو زیادہ راہ جو سامان ہوتا ہے خرچہ پانی کا وہ لے کر نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں یقین ہے۔ اور جب جاتے تھے بے سر و سامانی کے شکار ہو جاتے تھے، کچھ پاس میں ہوتا نہیں تھا تو پریشان ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کے لفظ ہیں زاد التقویٰ، سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس کا مطلب کہ توکل اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہ تو ہے، لیکن اسباب، ذرائع اور وسائل بھی ہم کو اور آپ کو اختیار کرنے ہوں گے۔ صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ نہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور بیٹھ جائیے۔ آپ کو کوشش کرنی ہوگی، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، یہ صحیح معنی ہے توکل کا۔ اور اسے ایک لائن میں کہہ دیا جائے تو اسباب، ذرائع اور وسائل اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا، یہ ہے توکل علی اللہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توکل کیا ہے؟ میں اپنا اونٹ باندھ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کروں؟ تب اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعقلھا وتوکل، اونٹ کو باندھ لے، اونٹ کو کس لے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر، یہ ہے توکل۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو آیت کریمہ کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ اس کا مطلب آپ گواہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ ڈر سنانے والا بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر اور گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے اذن سے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور آپ روشن چراغ ہیں۔ اس آیت کریمہ کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر لایا۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، جن کو آپ تورات میں پاتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبیاں، کون سی وشیشتائیں، کون سے گن پاتے ہیں؟ تب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آگے کہا انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ اللہ کے طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اس کی مدد کے ساتھ، آپ روشن چراغ ہیں۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انت عبدی، اللہ کہتا ہے آپ میرے بندے ہیں، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے انت عبدی، آپ میرے بندے ہیں، ورسولی، اور میرے رسول ہیں، سمیتک المتوکل، میں نے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام متوکل رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا رکھا۔ اب ذرا غور کیجئے، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متوکلین کو پسند کرتا ہے، جو اس پر بھروسہ کریں ان کو پسند کرتا ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے انت عبدی، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، ورسولی سمیتک المتوکل، ان اللہ یحب المتوکلین، اور سمیتک المتوکل، اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک جگہ عام لوگ مراد ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام متوکل ہے۔ اللہ کے رسول کے کچھ ذاتی نام ہیں، اور ان میں ایک صفاتی نام بتایا گیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، اپنے آپ پر، اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا رکھا۔ تو اللہ کے رسول کا ایک صفاتی نام متوکل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ متوکلین کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب توکل کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ ایک حدیث جو آپ نے بارہا سنی ہے، ذرا غور کیجئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقتم، تو وہ تم کو رزق دے گا، روزی دے گا، جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ جب وہ صبح کو جاتے ہیں تو خالی پیٹ جاتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں تو آسودہ ہو کر آتے ہیں، بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ عام انداز میں اس کو سمجھ لیا جائے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کرو جیسا اس پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو رزق دے گا، روزی دے گا، جس طرح سے پرندے کو دیتا ہے کہ جب وہ صبح کو جاتا ہے تو خالی پیٹ جاتا ہے، اور شام کو آتا ہے تو لوٹ کے آتا ہے۔ توکل کی اہمیت بتا رہا ہوں میں، غور کیجئے تو آپ پائیں گے کہ صرف پرندہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھا، بلکہ وہ کوشش کر رہا ہے، ذرائع اور وسائل اختیار کر رہا ہے، جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے۔ بھروسہ تو اللہ پر ہے، لیکن کوشش کرنی ہے آپ کو، صرف بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا، پرندے کی طرح آپ جائیے، آپ کوشش کیجئے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ آپ کو رزق دے گا۔ اس حدیث کا ایک رخ یہ ہے۔ دوسرا رخ دیکھیے، مخلوق میں بہت سی چیزیں ہیں، سانپ ہے، زمین میں رینگتا ہے، مچھلی ہے، پانی میں تیرتی ہے، شیر ہے، بہت
دلیر مانا جاتا ہے، گھوڑا ہے بہت تیز دوڑتا ہے، بہت سے جانور ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کے ساتھ توکل کو کیوں کمپیئر کیا ہے؟ اس کی تلنا کیوں کی گئی کہ پرندہ جس طرح سے جاتا ہے صبح کو خالی پیٹ اور لوٹ کر آتا ہے تو بھرا پیٹ ہوتا ہے، اس طرح سے بھروسہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، پرندے سے کیوں کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندہ سانپ کا بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، شیر کا بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، ہر کوئی اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے، لیکن پرندے ہی کو کیوں گنا گیا ہے؟ پرندے ہی کو کیوں شمار کیا گیا ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پرندہ بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ تو جو مومن اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو، بھروسہ رکھتا ہو، اس کا مقام و مرتبہ اسی پرندے کے مانند بلند ہے، بالا تر ہے۔ جس طرح سے دنیا کی دوسری چیزیں زمین میں رینگتی ہیں، لیکن پرندہ بلندی پر پرواز کرتا ہے، اڑتا ہے، بلند مقام ہے اس کا، ٹھیک اسی طرح سے ایک مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بلند اور بالا ہے، یہ بتایا گیا۔ تو توکل کی اہمیت کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب دیکھیے، دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے آپ کو، ہم سب کو اسباب، ذرائع اور وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ بنا اسباب اختیار کیے ہوئے کام نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر آپ اور ہم بیمار ہیں، شفا دینا اللہ کا اختیار، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والے ہیں، لیکن اگر آپ دوائی نہ لیں، ڈاکٹر کو نہ دکھائیں اور بیٹھ جائیں کہ نہیں میں بھائی اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوں، اللہ بیماری دور کرے گا، تو یہ غلط بات ہے۔ توکل کا معنی ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اسباب، ذرائع اور وسائل آپ کو اختیار کرنے ہوں گے۔ دوسری مثال لیجئے، نکاح ہو رہا ہے، لڑکی والوں کو لڑکے والے پسند آ گئے، لڑکا پسند آ گیا، اب بات آگے بڑھی، کہا لڑکا کیا کرتا ہے؟ کہا جی توکل کرتا ہے۔ نہیں، کام کیا کرتا ہے؟ وہی تو توکل کرتا ہے۔ بات بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ توکل اکیلے کرنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو ذرائع اور وسائل اور اسباب اختیار کرنے ہوں گے، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے۔ جب تک ہم ذرائع وسائل اختیار نہیں کریں گے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، صرف توکل کرنے سے کام نہیں چلتا۔ اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے اب میں پیش کر دوں۔ دیکھیے، دنیا کے دارالاسباب ہونے کی دو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ دنیا دارالاسباب ہے، توکل کے ساتھ ساتھ ہم کو اسباب، ذرائع اور وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے نبی سے، جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، ہمارے بندے حضرت ایوب کا ذکر کیجئے، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ جب وہ بیماری میں مبتلا تھے تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اذ نادى ربه، اے میرے رب، انی مسنی الشیطان، شیطان نے مجھے مس کر دیا ہے، چھو لیا ہے، بنصب وعذاب، اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب تفسیر سے میں آگے بات کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبریل نے آ کر کہا، جس کا ذکر آگے قرآن میں ہے، حضرت ایوب کو، کہ زمین پر اپنا پیر ماریں، زمین پر اپنا پیر پٹکیں۔ تو حضرت ایوب نے، جو بیمار ہیں، ان کے جسم میں بیماری لگی ہوئی ہے، زمین پر اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام کے کہنے پر پیر مارا تو زمین سے ایک چشمہ روا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حضرت جبریل سے کہ کہو کہ اس سے غسل کر لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے غسل کر لیا، تو جو ظاہری بیماری تھی جسم کے اوپر کی، وہ ساری بیماری اچھی ہو گئی۔ پھر کہا پھر پیر ماریے، حضرت ایوب نے پھر پیر مارا، پھر ایک چشمہ روا ہوا، کہا اب اس کو پی لو، تو آپ نے وہ پانی پی لیا، تو آپ کی جو اندرونی بیماری تھی، اندر کی بیماری تھی، ساری ٹھیک ہو گئی۔ یہاں بتانا میں یہ چاہتا ہوں، غور کیجئے، بڑا عجیب استدلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہیں، اگر چاہیں تو ہو جائے، اللہ کی مرضی ہو تو ہو جائے۔ اللہ چاہتے تو حضرت ایوب علیہ السلام یوں ہی اچھے ہو سکتے تھے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، لیکن کہا ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے۔ جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو شیطان نے مس کر دیا ہے، عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، یہ بیماری لگ گئی ہے، تو اللہ کے حکم سے کہا گیا کہ زمین پر پیر ماریے، چشمہ روا ہوا تو کہا گیا اس سے غسل کیجئے، پھر پیر ماریے، چشمہ روا ہوا تو کہا اس کو پی لیجئے، حضرت ایوب اچھے ہو گئے۔ دنیا کے دارالاسباب ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، صرف ایک اشارے سے اللہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب اچھے ہو سکتے تھے، ہمارا یقین ہے اس بات پر، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا گیا کہ کچھ کیجئے، آپ کی جتنی طاقت ہے، آپ کی جتنی استطاعت ہے، آپ جو کر سکتے ہیں کیجئے، آگے میں سنبھالنے والا ہوں۔ تو دنیا دارالاسباب ہے، اس وجہ سے کچھ کرنا ہوگا آپ کو، تو کم سے کم زمین پر پیر ماریے، اس کے آگے ہماری قدرت، اس کے آگے ہماری طاقت، ورنہ کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ زمین پر پیر مار کے چشمہ نکال سکے، لیکن یہ طاقت تو پیچھے اللہ کی ہے، قدرت تو پیچھے اللہ کی ہے، پاور تو پورا اللہ کا ہے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ذرائع وسائل اختیار کرنے ہوں گے، آپ کو کوشش کرنی ہوگی، اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں اپنا پاور، اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں اپنی قدرت۔ تو دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے کہا گیا کہ اسباب اختیار کیجئے، ذرائع اختیار کیجئے، وسائل اختیار کیجئے، اور جو کر سکتے ہیں کریے۔ تو حضرت ایوب سے کہا پیر ماریے، تو پیر مارا اور چشمہ روا ہو گیا۔ آگے تو اللہ کی قدرت تھی نا، صرف اللہ چاہتے تو ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ دوسری مثال لیجئے دنیا کے دارالاسباب ہونے کی، حضرت مریم علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، اب بڑی غمزدہ ہیں، بڑی پریشان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ درخت ہے کھجور کا، قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ مریم کے اندر، یہ درخت ہے کھجور کا، سوکھا درخت تھا، اس کے تنے کو پکڑ کے ہلائیں، ہم آپ کو تازہ کھجوریں دیں گے، اور جب آپ سے کوئی پوچھے کہ بچہ کہاں سے آیا تو اسی کی طرف اشارہ کر دینا اور کہنا کہ اسی سے پوچھ لو۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، درخت سوکھا ہے، سوکھا درخت سمجھتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر اس کا تنا پکڑ کر ہلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوکھے درخت سے تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں دے رہا ہے، اور حضرت مریم اسے کھا رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ قوم والے آئے تو آ کر پوچھتے ہیں وہی بات جو اللہ نے کہا تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ہاں تم تو کنواری ہو نا، تمہاری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، تمہارا تو نکاح نہیں ہوا، بچہ کہاں سے آیا؟ تو قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا، کہا فاشارت الیہ، اسی کی طرف اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ۔ تو لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ دودھ پیتا بچہ کیسے بات کرے گا ہم سے، کیسے بولے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چیخ کر بول اٹھے، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دودھ پیتا بچہ چیخ کر بول رہا ہے، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھیے، دنیا کے دارالاسباب ہونے کی یہ دوسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم کو ذرائع اور وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ جو اللہ اس پر قادر ہے کہ سوکھے درخت سے تازی اور پکی ہوئی کھجوریں دے سکتا ہے، تو کیا اس پر قادر نہیں تھا کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا اور کھجوریں حاضر ہو جاتی؟ ایک عورت کے اندر اتنی طاقت کب سے آ گئی کہ کھجور کے درخت کو ہلائے گی اور پھل گریں گے؟ کچھ ہٹے کٹے نوجوان مل کر بھی اگر کھجور کے درخت کو ہلانا چاہیں تو مشکل جائے گی، پریشانی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہے کہ ایک عورت کھجور کے سوکھے ہوئے درخت کو ہلا رہی ہے اور اس سے پکے ہوئے پھلوں کو پا رہی ہے۔ اللہ کی مدد ہے، قدرت تو اللہ ہی کی ہے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت مریم کو بھی اسباب اختیار کرنے پڑے، ذرائع اور وسائل اختیار کرنے پڑے۔ صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں اور کام چل جائے، نہیں، دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے آپ کو اسباب، ذرائع اور وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ یہ اس کی دو مثال۔ اب ہم نے کوشش کی ہے، ذرائع اور وسائل اختیار کیے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ ہماری ساری تدابیر دھری کی دھری رہ گئی، سب چیزیں فلاپ ہو گئیں۔ اب کیا کریں؟ آخری نتیجہ ایسا آ رہا ہے کہ اب کچھ چارہ ہی نہیں بچا، آپ پھنس چکے ہیں، اب صرف آپ کو توکل کرنا ہوگا، صرف آپ کو بھروسہ کرنا ہوگا۔ اس کی دو مثال دیکھیے، اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، غار یار ہیں، ہجرت کا موقع ہے، کفار مکہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دشمنان اسلام پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اعلان کر دیا گیا کہ ان دونوں میں سے اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے جو کوئی بھی انہیں پکڑ کر لاتا ہے تو ایک گردن پر ہم اسے 100 اونٹ دیں گے، یعنی کہ 2 گردنوں پر 200 اونٹ، بہت بڑا انعام تھا اس وقت کا۔
یہ مقتول کو دیے جاتے ہیں اونٹ، لیکن یہاں قاتل کو دیے جا رہے ہیں، الٹا معاملہ ہے۔ اب لالچ میں کون نہیں تلاشے گا؟ تو اللہ کے رسول جناب عربی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا موقع ہے، غار ثور میں جا کر چھپ گئے، 3 راتیں 3 دن گزارے ہیں، دشمن پیچھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر اختیار کی ہیں، بچنے کی کوشش کی ہے، ساتھ میں ابوبکر صدیق بھی ہیں، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں نا، جا کر کہ دشمنوں سے محفوظ رہیں، کوشش کی تھی، کوشش تو کرنا ہوگا۔ لیکن کیا ہوا آخری وقت میں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، کیا ہوا؟ دشمن اس غار تک آ گئے جہاں اللہ کے رسول ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہاں تک آ گئے۔ اور کیسے آ گئے کہ غار کے اوپر ہیں، پتھر ہیں دور دور، اگر کوئی اپنے قدموں تلے دیکھ لے تو اللہ کے رسول کو پالے گا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالے گا۔ ابوبکر صدیق گھبرا گئے، کہا اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے پیروں کو دیکھ لیا، قدموں کو دیکھ لیا، نیچے دیکھ لیا تو یہ ہمیں پالیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا، جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ابو بکر تمہارا ان 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ وہ 2 آدمی اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دشمن آئے ہیں، گھات لگائے ہوئے ہیں، سارا علاقہ چھان لیا، لیکن اللہ نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا، نیچے نہیں دیکھ پائے۔ آپ یہاں سے وہاں تک جائیں، 10 بار ہم نیچے دیکھتے ہیں، لیکن وہ نیچے نہیں دیکھ پائے۔ نیچے دیکھ لیتے، غار نیچے ہے نا، اوپر ہیں، نیچے دیکھ لیتے تو اللہ کے رسول کو پا لیتے، حضرت ابوبکر کو پا لیتے۔ تو اللہ کے رسول نے ذرائع اور وسائل اختیار کیے تھے، اسباب اختیار کیے تھے، لیکن کنڈیشن ایسی آ گئی تھی کہ آخری میں کچھ نہیں بچا تو صرف توکل کر رہے ہیں، اور ایسی حالت میں کہ جب کچھ بچے ہی نہیں تو صرف توکل کرنے سے کام چلنے والا ہے۔ یہ اس کی پہلی مثال۔ دوسری مثال لیجئے، آپ نے بارہا سنی ہے، غزوہ ہے نجد کے اطراف میں ایک علاقہ ہے، غزوہ ہوا، اللہ کے رسول لوٹ رہے ہیں، ساتھ میں صحابہ کرام ہیں، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، تو دیکھا دور دور تک کوئی نہیں ہے، علاقہ سنسان ہے، خالی ہے، درخت ہیں کچھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ کیا، صحابہ کرام نے دیکھا صحابہ کرام دور ہیں، درخت کے پاس جا کر لیٹ گئے ذرا آرام کرنے کے لیے، اور اپنی تلوار اتار کر رکھ دی۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ ابھی دور دور تک کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی جھپک لگی، آنکھ لگی، فوراً دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار تانے ہوئے کہتا ہے، من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم سے کون بچائے گا، تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ اب کیا کر سکتے ہیں؟ گلے پہ تلوار رکھی ہے، کیا کریں گے بتائیے؟ چھڑائیں گے؟ نہیں، کہا اب صرف توکل کرنے سے کام چل رہا ہے۔ دیکھیے کہا فقلت اللہ، اللہ بچانے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، کپ کپا گیا، اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی، اسی کے اوپر تانا اور کہتا ہے من یمنعک منی، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ چھوڑ دیا، جانے دیا۔ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرائع اختیار کیے تھے نا، اسباب اور وسائل اختیار کیے تھے نا، سیکیورٹی کو دھیان میں رکھا تھا نا، ساتھ میں صحابہ ہیں، دستہ ہے پورا، اور اللہ کے رسول نے محفوظ علاقہ دیکھ کر وہاں گئے ہیں نا، لیکن دشمن آ گیا۔ اب کوئی چارہ بچا ہی نہیں، اب صرف توکل کرنا ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئی۔ تو 2 چیزیں دیکھیے، دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے ہم کو ذرائع اور وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ مثال حضرت ایوب، حضرت مریم ہے، ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ پھر جب ہم کوشش کریں، ذرائع اور وسائل اختیار کریں، اس کے بعد بھی فیل ہو جائیں، ناکامیاب ہو جائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ اس کی مثالیں تھیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرائع، وسائل اور اسباب کا محتاج نہیں ہے، یہ بات بھی دھیان رکھیے۔ تیسرا رخ دیکھیے توکل کا، اللہ محتاج نہیں ہے ذرائع کا، وسائل کا اور اسباب کا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آگ میں ڈال دیا گیا توحید کی بنا پر۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا نا کہ اللہ ایک ہے، آگ میں ڈالا گیا، آگ ذریعہ ہے کسی چیز کو جلانے کا۔ اب فرشتے منتظر ہیں کہ اللہ حکم دیں تو ہم بارش کر دیں، اس کو آگ کو بہا کر لے جائیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے، خالق ہے، مخلوق کو سیدھے حکم دیا، یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ، اے نار، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ کسی چیز کو جلانے کا ذریعہ ہے، اسباب ہے، اسباب موجود ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکی، کیونکہ ہمارا رب اسباب کا، ذرائع کا اور وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ آگے بڑھی، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہیں، قربان کیا جا رہا ہے،
چھری پھیری جا رہی ہے گردن میں، اور چھری کسی چیز کو کاٹنے کا ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے، اسباب ہے، وجہ ہے۔ اسباب کی موجودگی میں وہ کون ذات ہے جو حضرت اسماعیل کو بچاتی ہے اور چھری اپنی چال چلنے سے ناکام ہو جاتی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ پتا چلا کہ ہمارا رب وسائل کا، ذرائع کا، اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو توکل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر طرح پر اللہ تبارک و تعالی، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، یقین اور اعتماد رکھا جائے کہ میرے تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور مجھے نفع اور نقصان کوئی پہنچا سکتا ہے تو صرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جو مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اگر مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ جب یہ تصور ہمارے ذہن میں فیڈ ہو جائے، ہمارے دماغ میں آ جائے، تو پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اسباب اور ذرائع اور وسائل بھی اختیار کرنے ہوں گے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بہتر رزق دے، ہمارے ساتھ بہتر معاملہ ہو۔ پھر ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہوگا کہ دنیا دارالاسباب ہے تو، لیکن سارے کے سارے اسباب فیل ہو گئے، رد ہو گئے، تب بھی وہ اللہ کی ذات ہے جو ہماری حفاظت کرے گی یا ہماری مدد کرے گی۔ اور جب یہ حالت بھی نہیں ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کسی اسباب کا، وسائل کا اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے توکل کی صحیح ڈیفینیشن اور اس کے 3 رخ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اچھا، ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، ایک خاندان ہے، ایک محلہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک تنظیم ہے، ایک جماعت ہے، ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے، ایک ضلع ہے، ایک صوبہ ہے، ایک ملک ہے، پوری دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہا جس کا مددگار اللہ ہو، اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تمام کی تمام تنظیمیں ایک طرف، پوری دنیا کی طاقت ایک طرف، سارے انسان ایک طرف، ساری فوج ایک طرف، اور اللہ جس کا مددگار ہو، جس کا حامی ہو، اللہ کی نصرت جس کو حاصل ہو، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نہ ایک آدمی، نہ ایک خاندان، نہ ایک جماعت، نہ ایک گاؤں، نہ ایک شہر، نہ ایک قصبہ، نہ ایک ملک، پوری کی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو اس ایک آدمی پر جس کے ساتھ اللہ کی، رب کی نصرت اور مدد ہو، تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور وَإِن يَخْذُلْكُمْ، جسے اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دے، تنہا چھوڑ دے، تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ساری طاقتیں، پوری دنیا کسی کی حفاظت میں آ جائیں، اس کی مدد میں آ جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ چکا ہے، تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہے اور اس کا کوئی بھلا نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مومن تلوار کی دھار پر بھروسہ نہیں کرتا، بازوؤں کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، جماعت پر، جھنڈ پر بھروسہ نہیں کرتا، دنیا پر بھروسہ نہیں کرتا۔ مومن کا یقین اور بھروسہ اگر کسی پر ہے تو وہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ ہمارے مخالف میں تمام کے تمام انسان آ جائیں، پوری دنیا آ جائے، لیکن رب کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو تم پر، ہم پر، کسی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ رب کی نصرت اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور یہی ہے توکل کا صحیح معنی، صحیح پس منظر، صحیح ڈیفینیشن۔ آگے بڑھیے، دیکھیے ذرا ہمارا توکل وہاں تک پہنچتا ہے کہ نہیں۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، حاتم الاسم گزرے ہیں، بہت متقی انسان تھے، حج میں جانے کا ارادہ کیا۔ پہلے بڑے مفلس لوگ ہوا کرتے تھے، غریب لوگ ہوا کرتے تھے، آج کی طرح ذرائع اور وسائل نہیں تھے اتنے زیادہ، حرام حلال میں تہذیب ہوا کرتا تھا۔ حج میں جانے کا ارادہ کیا، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں، تو لوگوں نے دیکھا، اہل خانہ نے دیکھا کہ حاتم الاسم تو حج میں جا رہے ہیں، تو بچے گھبرانے لگے۔ کہا ابا جان آپ حج میں جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سپرد چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا کون کرے گا؟ ہمارا جو رہن سہن ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، وہ تو آپ ہی کرتے ہیں، جب آپ ہی چلے جائیں گے تو ہماری دیکھ بھال کون کرے گا؟ کون ہمیں کھلائے گا پلائے گا؟ اب حاتم الاسم کچھ بول پاتے کہ چھوٹی سی بچی ہے، اپنے بھائیوں سے کہتی ہے کہ ابا جان ہمیں یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں،
ہمارے رزق کی جواب داری ہمارے رب کی ہے، ہمارے اللہ کی ہے، تم پرواہ کیوں کرتے ہو، فکر کیوں کرتے ہو؟ تو حاتم الاسم نے جو انتظام تھا تھوڑا بہت کیا، غلہ پانی بھرا اور حج میں چلے گئے۔ کچھ دن گزرے کہ جو غلہ جو اسٹاک تھا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ بچوں نے رات فاقے میں گزاری۔ کہنا بہت آسان ہے بھوکے رہنا، جب ہم بھوکے رہتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے۔ بچے ہیں، معصوم سے بچے ہیں، بچوں نے رات فاقے میں گزاری، کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوکے رہے۔ صبح ہوئی، دن نکلا ہے، اللہ کی نصرت دیکھی، اللہ کی مدد دیکھی، اور توکل کس طرح سے کیا جائے، اور کیا ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اللہ تبارک تعالیٰ ہے پر ہے اس طرح سے، ذرا سوچئے گا۔ دن نکلا ہے صبح کا، وقت کا جو امیر ہے وہ لوٹ رہا ہے کسی جنگ سے، کسی جہاد کے میدان سے لوٹ رہا ہے، ساتھ میں اور بھی لوگ ہیں، ٹولی ہے پوری، فوجیوں کی دستہ ہے۔ گھر کے پاس پہنچا حاتم الاسم کے، امیر المومنین ہے، وقت کے حاکم ہے، پیاس لگ گئی، ساتھیوں سے کہا پانی دو، کہا امیر المومنین پانی نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے جاؤ، یہاں بستی ہے، گھر ہے، کسی سے پانی مانگ کر لے آؤ۔ ساتھی آگے بڑھے، لوگ آگے بڑھے، اور حاتم الاسم ہی کا گھر کھٹکھٹایا، بچے باہر نکل کر آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے ساتھ امیر المومنین ہے، ہمارے ساتھ حاکم وقت ہیں، ہم جنگ سے لوٹ رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، پیاس لگی ہے، ہمیں کچھ پانی چاہیے۔ حاتم الاسم کے بچوں نے پانی دیا، پانی پیا لوگوں نے، امیر نے پانی پیا، 2 قدم پیچھے ہٹے اور کہتا ہے من احبنی وافقنی، اور ایک درہم و دینار سے بھری ہوئی پوٹلی نکالی اور گھر کے اندر پھینک دی، اور کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے چاہتا ہے، میری اقتدا میں ایسا ہی کرے جیسا میں نے کیا ہوں، جس کی جتنی استطاعت تو دے، کچھ رقم دے۔ اللہ نے ڈال دی نا دل میں بات، اللہ کی طرف سے تھی نا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ امیر کی نظروں میں اچھا اٹھنے کا موقع ہے، اپنی محبت کو ثابت کرنے کا موقع ہے، تو اپنی اپنی استطاعت اور طاقت کے حساب سے پیسے پھینکنے لگے، درہم و دینار پھینکنے لگے، جس کی جتنی حیثیت تھی پھینکنا چالو کر دیا پیسے گھر کے اندر، کمرے کے اندر۔ منٹوں شنٹوں میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمرہ درہم و دینار سے بھر گیا، ایسا لگتا تھا کہ دولت کی بارش ہو گئی۔ گھر والے اتاولے ہو گئے ہیں، خوش ہونے لگے، چیخنے چلانے لگے، کہا ہمارے تو برے دن گئے، مفلسی کے دن ختم، غریبی کے دن ختم، ہمارے اچھے دن آ گئے، دیکھو ہمارے پاس اب اتنا پیسہ ہوگا۔ وہ چھوٹی سی بچی جس نے پہلے کہا تھا نا کہ ہماری جواب داری اللہ کی ہے، ہمارے باپ ہمیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، گھر کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ لوگوں نے کہا ارے اتنا اچھا موقع ہے، درہم و دینار سے ہمارا گھر بھرا ہوا ہے، ہمارے برے دن ختم ہوئے کوئی ہیں، اور تو رو رہی ہے۔ چھوٹی سی بچی نے چیخ کر کہا تھا مخلوق نظر الینا فاغتنینا فکیف لو نظر الخالق الینا۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے اہل خانہ، اے میرے گھر والوں، ذرا سوچو تو صحیح، مخلوق کے ایک آدمی کی نظر ہم پر پڑی تو ہمارے گھر کا یہ عالم ہے، جب اس مخلوق کے خالق کی، رازق کی، اللہ کی نظر ہم پر پڑ جائے تو ہماری بستی کا کیا عالم ہوگا، ہم سب کا کیا عالم ہوگا۔ یہ توکل ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا، اس کی سوچ نہیں جاتی۔ یہ توکل ہے۔ اس بچی کے برابر ہمارا توکل جا رہا ہے، اس بچی کے برابری ہم کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے گا، آگے بڑھیے۔ ایک آدمی ہے، بہت پرانے دنوں کی بات تھی، بڑا غربت کا شکار تھا، غریبی کا مارا تھا، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ گھر کے حالات دیکھے تو بڑا غمزدہ ہوا، بڑا پریشان ہوا، اور پریشانی کے عالم میں گھر سے نکل کر چلے گیا۔ بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر پریشان ہیں، بہت چاہتی تھی اپنے شوہر کو، میرے شوہر پریشان ہیں اور کھانے پینے کو کچھ نہیں، تو گھر سے چلے گئے۔ تنور کو تیار کیا، برتن نکالے، خالی برتن ہے، اور آٹا پیسنے کی جو چکی ہے وہ نکالی، اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتی ہے اللہم ارزقنا، اے اللہ مجھے رزق دے، اللہ ہمیں رزق دے۔ زبان سے کلمات ادا ہوئے ہیں، ہاتھ نیچے نہیں آئے۔ کیا دیکھتی ہے کہ تنور بھرا ہوا ہے، برتن سارے کے سارے بھرے ہوئے ہیں، اور چکی گھوم رہی ہے، اور رزق نکل رہا ہے، اس سے اناج نکل رہا ہے۔ شوہر جب لوٹ کر آیا تو گھر کا معاملہ دیکھا، گھر کا ماجرا دیکھا، بڑا معتجب ہوا، کہا کیا بات تھی؟ کہا میرے شوہر آپ گئے، آپ کو پریشان دیکھ کر مجھے بہت برا لگا، آپ کی حالت دیکھ کر مجھے بہت برا لگا،
میں نے تنور تیار کیا، برتن نکالے، چکی نکالی اور اپنے رب سے، اپنے رزاق سے، اپنے خالق سے رزق مانگا، اللہم ارزقنا، اور میری زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے تھے کہ چکی خود بخود گھومنے لگی، تنور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، ہمارے برتن آٹے سے بھرے ہوئے تھے اور اس سے رزق نکل رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے۔ اچھا، یہ نانی ماں کی قصہ نہیں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس آدمی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا ذرا دیکھوں تو چکی کا پارٹ اٹھا کر کے کچھ بچا ہے کہ نہیں۔ اس نے چکی کا پارٹ اٹھایا، چکی گھومنا رک گئی اور رزق کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اما انہ لو لم یرفعها لم تزل تدور الی یوم القیامہ۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ چکی کے پارٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قیامت کی صبح تک چکی یوں ہی گھومتے رہتی اور رزق یوں ہی نکلتا رہتا۔ یہ ہے توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا، جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کی مخالفت ایک طرف، ایک جماعت ایک طرف، ایک تنظیم ایک طرف، ایک آدمی ایک طرف، ایک خاندان ایک طرف، ایک دنیا ایک طرف، پورا کے پورا ملک اور کائنات ایک طرف ہو جائے، لیکن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ رزق کی جوابداری اگر کسی ذات کی ہے تو وہ ذات اللہ کی ہے، کسی آدمی کی نہیں، کسی جماعت کی نہیں، کسی تنظیم کی نہیں، کسی سوسائٹی کی نہیں اور کسی ملک کی نہیں۔ ہمارا رزاق اللہ ہے، اللہ ہمیں ذلت کا دینے والا ہے، اللہ ہمیں عزت کا دینے والا ہے، کسی کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ مومنوں کو تو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں۔ تو یہ توکل کے تعلق سے چند موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توکل کے صحیح معنی کو سمجھنے کی توفیق دے اور جب تک اس دنیا میں رکھے دین اسلام پر رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان پر، اسلام پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔